بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، والمنخنقہ اور جو گلا گھونٹنے سے مرے، والموقوذہ اور جو بے دھار کی چیز سے مرا ہو، والمتردیہ اور جو گر کر مر جائے، والنطیحہ اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے، وما اکل السبع اور جسے کوئی درندہ کھا جائے، الا ما ذکیتم مگر جنہیں تم ذبح کر لو۔ اس سورت کے شروع میں یہ اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کی حرمت ہم تمہیں بتا دیں گے۔ تو اب اس آیت کے اندر ان جانوروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو بندے پر حرام کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مردار فرمایا۔ مردار سے مراد کہ وہ جانور کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا وہ مردار ہو گیا۔ شرعی طریقے سے ذبح یہ ہوتا ہے کہ تکبیر بول کر اس کو ذبح کرنا اور مسلمان کا اس کو ذبح کرنا، یہ شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا۔ جو اس کے علاوہ ذبح کیا گیا یا تکبیر نہیں بولی گئی یا مسلمان کے علاوہ کسی کافر نے اس کو ذبح کیا تو وہ جانور اب مردار کہلائے گا اور اس کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا خون، کہ خون بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ تیسرا فرمایا سور کا گوشت، سور کی ہر چیز حرام ہے، اس کا گوشت، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے بقیہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا لیکن ان کی کھال کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، ان کے بالوں سے نفع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ البتہ سور ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر عضو، ہر جز جو ہے وہ حرام ہے، اس کی کسی چیز سے بھی نفع اور فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا یہاں فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب ذبح کرتے ہوئے یعنی چھری جب اس کو ذبح کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو اب وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اس سے بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ نیاز کی قربانی ہے یا یہ سیدنا غوث اعظم کے نام کا جانور ہے یا یہ حضور کا جانور ہے، اس طرح کسی بزرگ کی طرف یا کسی خاص ہستی کی طرف اس کی نسبت کرنا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیل اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے جو غیر خدا کے لیے ہو جائے جانور تو وہ حلال نہیں رہتا۔ حالانکہ یہاں ذبح کے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ ذبح کے وقت جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تب وہ جانور حرام ہوگا۔ ہاں ذبح سے پہلے کسی چیز کی طرف منسوب کر دینا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ جانور جو ہے یہ میرے والدین کا جانور ہے، میں ان کی طرف سے ذبح کروں گا، یہ جانور میرے فلاں رشتہ دار کا جانور ہے اس کی طرف سے ذبح کروں گا، تو ایسا کرنے میں جو ہے وہ
کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح کے وقت صرف اللہ عز و جل کا نام ضروری ہے لینا، اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ پھر آگے 4 قسمیں جانوروں کی بیان کی گئیں۔ ایک وہ جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، دوسرا وہ جو بغیر دھاری داز چیز یعنی تیز جو ہوتی ہے چیز اس کے بغیر مر جائے، اور تیسرا جو گر کر چاہے وہ پہاڑ سے گر جائے یا کسی بھی اونچی جگہ سے گر جائے تو وہ مر جائے، اور چوتھا جو ہے وہ کسی دوسرے جانور کے سینگ لنگنے سے مر جائے۔ یہ سارے حلال ہیں۔ اور 5واں یہاں بیان کیا گیا کہ جس کو درندہ کھا جائے، تھوڑا سا کھایا اور اس نے چھوڑ دیا، یہ سارے حرام ہیں۔ ایک صورت ان کے حلال کی یہ بتائی اللہ نے، الا ما زکیتم، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، یعنی اگر وہ گرا تھا اور گر کر مرا نہیں اور اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی درندے نے اس کو تھوڑا سا کھایا اور چھوڑ دیا، وہ مرا نہیں تھا، اس کے مرنے سے پہلے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا گیا تو اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ ایسی ہی صورتیں جو ہے وہ دوسرے جانوروں میں بھی ہیں کہ جن کو مرنے سے پہلے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ تھان پر ذبح کرنے سے یہاں یہ مراد ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبے کے ارد گرد 360 پتھر نصب کیے ہوئے تھے اور ان سب کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کے لیے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھان پر ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ان بتوں کے لیے وہ قربانی کریں وہ حرام ہو گئی اور اب اس کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں رہا۔ پھر یہ جو بات اگلی بیان کی گئی وہ ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ ہے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ کفار کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ کسی سفر پر نکلنے لگتے تو تیروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھتے۔ 3 قسم کے انہوں نے خاص تیر رکھے ہوئے تھے، ایک کے ذریعے وہ ہاں سمجھتے اور ایک کے ذریعے جو ہے وہ نہ سمجھتے۔ تو اس سے ان کی مراد ہوتی تھی کہ کام ہم نے شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس سے ان تیروں کے ذریعے پوچھتے اور تیر پھینکتے، جو آتا اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے۔ تو اس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کام کرنا گناہ ہے۔ ذالکم فسق، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحج کو نازل ہوئی عرفہ کے مقام پر۔ باقی ساری صورت میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ وہ ساری مدنی صورت ہے، ساری آیتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، صرف آیت کا یہ حصہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والا حصہ مکہ شریف کے اندر 9 ذی الحج کو عرفات میں نازل ہوا ہے۔ یہاں دین مکمل کرنے سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو جاتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا تو اب کسی دوسرے کے آنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو پورا کر دیا ہے، ہر حلال و حرام کی چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں، تو اب کسی دوسرے نبی کے آنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر چراغ کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ تو جب حضور تشریف لے آئے تو اب حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ یہاں دین کو مکمل کرنے سے مراد علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے حلال و حرام کی ساری چیزوں کا بیان کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی حلال و حرام کی چیز نازل نہیں کی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس آیت کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی گئی جس میں حلال و حرام کا تذکرہ ہو، ورنہ جو آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون الی اللہ والی آیت ہے، وہ حلال و حرام کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ نصیحت کے طور پر نازل کی گئی تھی، وہ آخری آیت تھی۔ البتہ یہ جو آیت ہے یہ سمجھ لیں احکام کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے کہ جس میں حلال و حرام کے احکام بیان کیے گئے ہوں، اس کے علاوہ اس کے بعد دوسری آیت کو نازل نہیں کیا گیا۔ اس آیت کے متعلق حدیث پاک میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم
اس دن کو جس دن وہ نازل ہوئی تھی اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت. تو آپ نے کہا کہ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں یہ اللہ عز و جل نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی تھی. مراد ان کی یہ تھی کہ وہ دن ویسے ہی عید کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی ایک، اور دوسرا ہے بھی جمعے کا دن تھا. تو جس دن یہ آیت نازل کی گئی اس دن 2 عیدیں تھیں مسلمانوں کی، ایک جمعہ بھی عید تھی اور ایک 9 ذی الحج بھی عید تھی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کسی نے آ کر یہی کہا تو آپ نے اس کو یہی جواب دیا کہ ہمارے لیے تو اس دن 2 عیدیں تھیں جس دن یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی. تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ دین کی خوشنودی یا کسی نعمت کے ملنے کے وقت کو عید کا دن بنا لینا یا اس کے دن خوشی منانا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے. سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اسی سے جو ہے وہ میلاد کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ میلاد والا دن وہ دن ہے کہ جب سب سے بڑی نعمت اللہ کی عطا کی گئی ہمیں، سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے خود نعمت کہا، وہ نعمت ہمیں جو ہے وہ میلاد والے دن ملی. تو اب اس دن خوشی منانا جو ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج باقی نہیں ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، غیر متجانف الاسم، کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا تعلق وہ پچھلے حرام جانوروں سے ہے. اس حصے کا مراد یہ ہے کہ وہ سارے جانور حرام ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ باقی بچی ہو بندے کے پاس، اتنی بھوک ہو شدت کی اور اس کے پاس حرام جانور کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، وہ کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا. تو اب یہاں اجازت دی کہ اس کو جو ہے وہ صرف اپنے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کھانا حرام جانور کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ گناہ کی طرف نہ جھکے. یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو کھانا شروع کرے پھر اپنا پیٹ ہی بھرتا رہے، بلکہ صرف اتنا کہ جتنے سے اپنی جان بچا سکے اتنا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے حرام جانوروں کو بھی. اور اس صورت میں کہ جب کوئی شے اور موجود نہ ہو، اس کے علاوہ بندے کے پاس کوئی حل نہ ہو، تو پھر اللہ عز و جل نے یہاں نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک الرحمن. ایک اعلان سماعت کر لیں. آج بدھ ہے اور